دوران اعتکاف بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو عشق الہی کے صحرا اور پہاڑوں میں لے جاؤں تو اس کے لیے میں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے صحرا اور پہاڑ کا انتخاب کیا ہے۔ آئیے ان صحراؤں اور پہاڑوں سے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سالبہ بن عبد الرحمن کا طریق۔ آپ سب کو 10 دن سالبہ بن عبد الرحمن کے طریق پر گزارنا چاہتا ہوں۔ جس کی نگاہ صرف ایک غلط جگہ پر پڑی تو 40 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے غائب رہا۔ دن رات عشق الہی کے خوف میں روتا اور تڑپتا رہا۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں۔ ہمارا وجود گناہوں سے لت پت ہے اور اس سب کے باوجود ہماری آنکھیں خشک ہیں۔ عاشق صابر اور شاکر ہوتا ہے۔ عاشق شکوہ نہیں کرتا۔ عاشق مجنوں کی طرح خالی پیالہ لے کر بھی وجد کرتا ہے۔ آج آپ کو عشق کا سفر کروانا ہے۔ اگر ہمارے دل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑے تو اللہ کے ساتھ کب جڑیں گے؟ سالبہ بن عبد الرحمن کو تو گود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسر آ گئی، اس کی بخشش کا سامان ہو گیا، لیکن ہمارے گناہ بھی ان گنت ہیں اور آنکھ بھی خشک ہے۔ ظاہراً کوئی گود بھی میسر نہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت ثعلبہ حضور کے صحابی ہو کر بھی پرواہ کرتے اور یہاں ہمارے مسلک میں پیر صاحبان اپنے مرید کو بے پرواہ بناتے پھر رہے ہیں کہ آپ ہمارے مرید ہیں، آپ ہمارے خدمت گار ہیں، لہٰذا آپ کو جنت مل گئی۔ یاد رکھیں ایسے کسی کو جنت کے لائسنس نہیں ملتے۔ یہ مغالطہ انسان کو بے عمل، بے خوف اور اللہ کی قربت اور لطف و کرم سے دور کرتا ہے۔ محافل کر کے یہ نہ سمجھا جائے کہ جنت کا لائسنس مل گیا اور سوچنا کہ ہمیں قیامت کا کہاں ڈر، ہمیں بچانے والے بچا لیں گے۔ میں نے یہ کلمہ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ، حضور داتا گنج بخش، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ نظام الدین اولیاء سے نہیں سنا اور نہ ان کی کتب سے پڑھا، نہ جنید بغدادی سے، نہ ابو بکر شبلی سے، نہ ذوالنون مصری سے سنا، نہ حسنین کریمین سے سنا اور نہ آئمہ اہل بیت سے سنا۔ انہوں نے کبھی نہیں فرمایا کہ بے خوف ہو جاؤ اور یہ کر لو جنت مل جائے گی۔ اس بات نے ہمارے دلوں کو بے عمل کر دیا اور خدا کا خوف ختم کر دیا اور رقت و خوف الہی چلا گیا۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کا ایمان افروز عشق سے لبریز واقعہ۔ امام ابو نعیم اصفہانی نے معرفت صحابہ میں اور امام ابن کثیر نے اسد الغابہ اور کتاب التوابین میں، امام ابن قدامہ نے روایت کیا، سکہ راویوں کے ساتھ معرفت الصحابہ کے الفاظ کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کے ایک جوان صحابی تھے، انصار سے تعلق تھا اور نام تھا ثعلبہ بن عبد الرحمن الانصاری، جو اسلام لے آئے تھے۔ یہاں آپ خود کو صحرائے مدینہ اور صحرائے حجاز میں محسوس کریں۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، حضور کے موزے بھی سیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے ثعلبہ بن عبد الرحمن کو کسی کام سے بھیجا، وہ جا رہے تھے تو راستہ میں ان کی نظر ایک نامناسب جگہ پڑ گئی جہاں نہیں پڑنی چاہیے تھی۔ نظر پڑ گئی تو وہ صحابی خوف کے مارے چیخ اٹھے اور سوچا کہ اگر آقا کو خبر ہو گئی اور میرے متعلق وہی آ گئی تو میرا حال کیا ہوگا۔ بس وہ چیختے روتے ہوئے شہر مدینہ چھوڑ کر صحرا میں بھاگ گئے اور پہاڑوں میں چھپ کر دھاڑیں مار کر رونے لگے۔ بالآخر روتے روتے انہیں وہیں 40 دن گزر گئے اور واپس نہ آئے۔ جب اتنے دن گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا، حضور آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کا ایک نوجوان مجھ سے پناہ مانگتے ہوئے روتے ہوئے آج کئی دنوں سے پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے۔ حضور نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی کو بلا کر فرمایا، جاؤ ثعلبہ کو تلاش کرو۔ پہاڑوں کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دے چلتے چلتے دونوں کو زفافہ نامی شخص ملا۔ حضرت عمر نے زفافہ سے پوچھا کہ تم نے کیا پہاڑوں میں کسی نوجوان جس کا نام ثعلبہ ہے اسے دیکھا ہے؟ اس نے کہا، کیا آپ اس کا تو نہیں پوچھ رہے کہ جو جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں اسی کی تلاش ہے، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، میں 40 راتوں سے دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان پہاڑ سے رات کو نکلتا ہے اور سر پر ہاتھ رکھ کر زارو قطار روتا ہے اور کہتا ہے، کاش میرے جسم کو میرے رب نے مار دیا ہوتا، مجھے مردوں میں شامل کر دیا ہوتا، میں کون سا چہرہ قیامت کے دن تیرے سامنے پیش کروں گا؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں وہی ثعلبہ ہے، ہمیں اس سے ملوا دو۔ زفافہ نے کہا،
انتظار کریں، وہ رات کو نکلتا ہے، میں آپ کو اس سے ملوا دوں گا۔ پس آدھی رات کو ثعلبہ نکلے، روئے اور اللہ کو پکارا۔ ان کی آواز سن کر دونوں صحابہ ان کے پاس گئے، وہاں بیٹھ کر ثعلبہ کا سر اپنی گود میں لے لیا اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ جب سیدنا عمر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تو وہ یہی جملہ بولتے کہ اے عمر، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے گناہ کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ عمر فرماتے کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا ذکر کرتے تھے اور ہماری ذمہ داری لگائی تمہیں لانے کی۔ اس صحابی نے کہا کہ پھر آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت پیش کرنا جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں، تاکہ حضور مجھے دیکھ نہ سکیں۔ ایسے ہی حاضر کیا گیا، یعنی جب حضور نماز پڑھا رہے تھے تو سالبہ صف میں شامل ہو گئے۔ خاموشی سے جب تلاوت کی آواز سالبہ کے کان میں پہنچی تو غشی کی حالت میں وہیں گر پڑے۔ حضور نے حال پوچھا کہ سالبہ کا کیا بنا؟ حضرت عمر اور سلمان فارسی نے بتایا کہ سالبہ حاضر ہے۔ جب آقا نے دیکھا تو سالبہ پہلے ہی زمین پر گرے تھے۔ حضور نے سالبہ کو دست مبارک سے اٹھایا، سالبہ ہوش میں آئے۔ حضور نے ان سے پوچھا، سالبہ تم اتنے دن مجھ سے دور کیوں رہے؟ عرض کی، حضور اپنے گناہ کی وجہ سے آپ کا سامنا نہ کر سکا۔ حضور نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی آیت نہ سناؤں کہ تم وہ آیت پڑھو تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب یہ آیت سنی تو سالبہ پھر تڑپ اٹھے اور فرمایا، یا رسول اللہ، میرا گناہ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ حضور نے جواب دیا، تمہارے گناہ سے اللہ کا کلام بڑا ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ سالبہ کو گھر لے جاؤ کہ آرام کرے اور صحت سنبھل جائے۔ بالآخر گھر لے گئے، لیکن پھر بھی حضرت سالبہ کی حالت نہ سنبھلی۔ سلمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں لگتا ہے کہ سالبہ موت کے قریب پہنچ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں خود اس کے پاس چلتا ہوں۔ حضور نے وہاں تشریف لے جا کر سالبہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور شفقت فرمانے لگے، قربان جائیں سالبہ تیرے نصیب پر۔ سالبہ نے اپنا سر حضور کی گود سے ہٹا لیا۔ حضور نے فرمایا، سر کیوں ہٹا لیا؟ عرض کیا، حضور میرا سر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آپ کی گود کے قابل نہیں۔ ایک طرف وہ تھے اور ایک طرف ہم ہیں کہ نافرمانی کر کے بھی خوش ہیں اور بے پرواہ ہیں اور انجام کی فکر نہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ سالبہ کو میرا پیغام پہنچا دیں کہ اگر ساری زمین بھی گناہوں سے بھر کر لے آئے میں وہ بھی معاف کر دوں گا۔ جب یہ وحی سالبہ کو سنائی گئی تو انہوں نے چیخ ماری اور روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی اور شہید عشق ہوئے۔ حضور اٹھے اور فرمایا، اس کے غسل اور کفن کا اہتمام کرو۔ جب ان کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو صحابہ نے دیکھا۔ امام ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ حضور ان کے جنازے میں اپنے پاؤں مبارک کی انگلیوں پر چل رہے تھے، مکمل پاؤں پر نہیں چل رہے تھے۔ دفن کے بعد صحابہ نے حضور سے انداز چلن کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں اس لیے مکمل پاؤں پر نہ چل سکا کیونکہ اللہ نے اس کے جنازے میں اتنے فرشتے بھیجے تھے کہ مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملی، لہٰذا میں اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چلا۔ یہ عاشق صحابی سالبہ کی رخصت ہو رہی تھی۔ عاشق شاکر ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، آپ کو عشق کا سبق دینا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قرآن مجید میں ذکر آخرت سن کر خوف خدا میں بے ہوش ہو کر بیمار ہو جاتے۔ میں صحابہ کے احوال سے شروع کر رہا ہوں تاکہ جس کے دلوں میں یہ شک ہو کہ کرامات کا کوئی ثبوت نہیں اور ایسی چیزوں کو بعد کے صوفیاء نے بیان کیا، میں انہیں محدثین کی کتب سے بیان کر رہا ہوں تاکہ جو یہ کہتے ہیں کہ لذت و حلاوت روحانیت ہوتی ہی نہیں، افسوس انہوں نے خود کبھی چکھا نہیں اور پھر انکار کر دیتے ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی حلیۃ الاولیاء میں روایت کرتے ہیں کہ امام عبدالعزیز بن میمون روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو اور اپنے عیال کو دوزخ سے بچاؤ،
یہ سن کر ایک صحابی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ لذات اس دور میں صحابہ میں بھی تھیں۔ اگر ہم کتابوں کو پڑھیں تو معلوم ہو انکار کرنا آسان ہوتا ہے بجائے مطالعہ کر کے چیزوں کو کھنگالنے سے۔ جب یہ دیکھا کہ وہ صحابی شہید ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے، اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے جنت کی بشارت دے دی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جنت کس کے لیے ہے؟ فرمایا، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اب سیدنا عمر کا حال سن لے۔ الیت الاولیاء سے حضور نے فرمایا، عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے۔ زبیر بن عمیر روایت کرتے ہیں، فجر کی نماز میں فاروق اعظم نے سورہ یوسف پڑھی اور اس آیت پر پہنچے کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے تو روتے روتے بینائی چلی گئی۔ اس آیت سے آگے نہ پڑھ سکے اور رونے لگتے۔ اتنا روئے کہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ کے رونے کی آواز کو 3 صفوں پیچھے کھڑا ہو کر سن رہا تھا، یعنی اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے۔ ایک رات گلی سے گزرے جب خلیفہ تھے اور جب قاری سورہ طور پر پہنچا کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر ہی رہنا ہے، یہ آیت پڑھی تو سیدنا عمر کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم، عذاب آنے والا ہے۔ یہ کہہ کر سواری سے نیچے گر گئے اور دیر تک دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھے رہے۔ جب افاقہ ہوا تو 1 مہینہ تک علالت میں بستر پر لیٹے رہے۔ صحابہ عیادت کے لیے آتے رہے، کسی کو پتہ نہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ جس آیت میں اللہ کا ذکر آتا، جنت و عذاب کا ذکر آتا تو گر پڑتے اور کئی دنوں بیمار رہتے، اور صحابہ عیادت کے لیے آتے۔ محمد اپنا لشکر بھیجتے ہیں اور لشکر کی پچھلی طرف دشمنوں نے حملہ کر دیا تو مدینہ میں منبر پر فرمایا، یا ساریہ الی الجبل۔ یہ آواز نحمد میں صحابہ نے سنی اور حملے سے بچ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مصر کا دریائے نیل خشک ہو گیا۔ مصری رعایا مصر کے گورنر صحابی رسول حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے امیر، ہمارا یہ دستور تھا کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تھا تو ہم لوگ ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو دریا میں زندہ درگور کر کے دریا کی بھینٹ چڑھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد دریا پھر جاری ہوا کرتا تھا۔ اب ہم کیا کریں؟ گورنر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رحمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت پر دین اسلام ہرگز ہرگز ایسے ظالمانہ اور جاہلانہ فعل کی اجازت نہیں دیتا۔ تم لوگ انتظار کرو، میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھتا ہوں، وہاں سے جو حکم ملے گا اس پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ گورنر کا قاصد مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا اور دریائے نیل خشک ہونے کا حال سنایا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ خبر سن کر نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد کو یہ کہہ کر بھی روانہ کر سکتے تھے کہ تم لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دریائے نیل کو دوبارہ جاری فرما دے۔ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بس دعا کرو، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم فرما کر دریائے نیل دوبارہ جاری فرما دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد سے یہ نہ کہا بلکہ نہایت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ ایک ایسا تاریخی خط لکھا جیسے کوئی آدمی ایک انسان کو خط لکھ کر اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ ایسا تاریخی خط دریائے نیل کے نام جو تاریخ عالم میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اے دریائے نیل، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو ہم کو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا تھا تو میں امیر المومنین ہو کر تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام پر جاری ہو جا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس خط کو لفافے میں بند کر کے قاصد کو دیا اور فرمایا، اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جوں ہی آپ رضی اللہ عنہ کا خط دریائے نیل میں ڈالا گیا تو دریائے نیل فوراً جاری ہو گیا اور ایسا جاری ہوا کہ آج تک خشک نہیں ہوا۔ یہ روایت
امام لالکائی نے کتاب الاولیاء میں نقل فرمائی اور امام قرطبی اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفاسیر میں بیان فرمائی۔ حضرت عمر کی آنکھ کے گرد رونے کی وجہ سے حلقے پڑ گئے تھے۔ ایک طرف اللہ نے آپ کو دبدبا عطا فرمایا تھا، لیکن دوسری طرف عشق الہی کا عالم یہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قرآن مجید میں ذکر آخرت سن کر خوف خدا میں بے ہوش ہو کر بیمار ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں حاضر تھا۔ آپ امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور امیر المومنین فی الحدیث بھی ہیں اور عاشق الہی بھی تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مکہ میں قحط آیا اور لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی، لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ فرماتے ہیں میں باب ابو شیبہ کے پاس تھا، میری نظر ایک سیاہ فام غلام پر پڑی جو چھپ کر کھڑا ہو گیا اور اللہ کو پکارا، الہی تو نے سب جانوں کو پیدا کیا، ہمارے گناہ بہت بڑھ گئے، اس وجہ سے تو نے اپنی بارش روک دی تاکہ مخلوق کو کچھ حیا آئے۔ سب کچھ حق ہے، یہ الفاظ کہے اور پھر کہا، اے اللہ تو حلیم ہے، سب کی خطاؤں کو نظر انداز کرنے والا اور گناہ گاروں سے بھی عمدہ معاملہ فرمانے والا ہے، بس ابھی بارش بھیج دے، ابھی بارش بھیج دے، ابھی بارش بھیج دے۔ اسی وقت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اس حبشی غلام کے بار بار کہنے کے صلہ میں بارش ہونے لگی۔ عبداللہ بن مبارک زار و قطار رونے لگے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں فضیل ابن عیاض کے پاس گیا اور ان کے گلے لگ کے رو پڑا اور فرمایا، اے فضیل، کوئی اور ہم سے بازی لے گیا اور کوئی اور محبوب تک پہنچ گیا اور محبوب نے اس کی نگرانی کر لی، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ فضیل ابن عیاض نے پوچھا تو ابن مبارک نے سارا معاملہ بتا دیا۔ فضیل فرماتے ہیں کہ کل اس سے ملنے چلیں گے۔ جب ملنے گئے تو دروازے پر ایک ضعیف آدمی بیٹھا تھا جس نے مجھے دیکھ کر استقبال کیا۔ وہ غلام کا مالک تھا۔ اس سے میں نے غلام دکھانے کا کہا تو اس نے ایک ایک کر کے سارے غلام دکھائے۔ بالآخر وہی غلام نکالا جسے کل دیکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابن مبارک رو پڑے اور فرمایا، اسے مجھے بیچ دو۔ اس مالک نے کہا، میں اسے نہیں بیچتا کیونکہ میری ساری برکت اس غلام کی وجہ سے ہے۔ میں نے فضیل کا حوالہ دیا تو اس نے مان لیا اور مجھے غلام بیچ دیا۔ میں فضیل کے گھر کی طرف چلا گیا۔ راستہ میں غلام نے کہا، یا مالک؟ ابن مبارک بولے، لبیک۔ اس نے کہا، مجھے لبیک نہ کہیں کیونکہ غلاموں کو یہ نہیں کہا جاتا، بس یہ بتائیں باقیوں کی بجائے صرف مجھے ہی کیوں لے آئے؟ میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ سے خدمت نہیں لینا چاہتا بلکہ آپ کے لیے گھر خرید کر آپ کی شادی کروا کے آپ کی خدمت کروں گا۔ یہ سن کر وہ غلام رونے لگا اور کہا، میرے ساتھ ایسا نہ کریں، لگتا ہے میرے اور اللہ کے درمیان کے تعلقات آپ نے شاید دیکھ لیے ہیں، ورنہ میری جگہ اچھے غلام خرید لیتے اور مجھے چھوڑ دیتے۔ اس غلام نے کہا، پھر مجھے 2 رکعتیں جو میری رہتی ہیں مجھے پڑھ لینے دیں۔ میں رک گیا۔ اس نے 2 رکعتیں پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھا تو کہا، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا، کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، آخرت کی طرف۔ کہا، ایسا نہ کرو۔ اس نے کہا، جب تک میرے اور میرے اللہ کے درمیان تعلق چھپا تھا تو بڑا مزہ آتا تھا، جب کوئی آنکھ نہ دیکھتی تھی تو بڑی لذت ملتی تھی، لیکن اب مخلوق کو خبر ہو گئی ہے۔ اس نے دعا کی، اے الہی مجھے اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہتا رہا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب میں قریب ہوا اور دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ جب بھی میں اسے یاد کرتا تو رو پڑتا تھا۔ اللہ کی محبت پہلے بندے کا انتخاب کرتی ہے، پھر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ پہلے اللہ دل میں تڑپ پیدا کرتا ہے، اس کے انوار و تجلیات پیدا ہوتے ہیں، پھر بندہ اللہ کے عشق میں تڑپتا ہے۔ پہلے زمانوں میں جب قتل ہو جاتا تھا تو آسمان سرخ ہو جاتا تھا، آندھیاں آتی تھیں، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی قتل ہوا ہے۔ اب ہر روز ہر وقت قتل ہوتا ہے مگر آسمان پر کوئی نشان موجود نہیں ہوتا۔ اب ہر طرف ہی گناہ ہے، ظلم ہے، قتل و غارت گری ہے، ہر شخص نفس پرست ہے۔ اب سارا موسم ابر آلود ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے ان مناظر کو چھپا دیا ہے۔ دل میں اللہ کے عشق کی وہ چنگاری جلا لیں جو حرص، لالچ، مفاد پرستی، نفس پرستی،
तमाम बुराइयों को जला कर राख कर दे। जिसको अल्लाह का खौफ नसीब हो जाए वो दुनिया के खौफ से बेनियाज होता है।